اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ سورۃ المجادلہ کی آج کی ہماری چھٹی نشست ہے، جس میں یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہم ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، آپس میں چپکے چپکے جب باتیں کرنے لگو، فلا تتناجوا، تو سرگوشی نہ کرو، بالاسم، گناہ کی، والعدوان، اور ظلم کی، ومعصیت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان باتوں کی سرگوشیاں نہ کرو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تمہیں اگر سرگوشی کرنی ہے تو پھر سرگوشی کرو بالبر، نیکی کی، اچھے باتوں کی، نیک باتوں کی، والتقوى، اور تقوی والے باتوں کی، اللہ تعالیٰ کے ڈر والی باتوں کی، یہ تم سرگوشی کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور یاد رکھو جو اہم چیز ہر ایمان والے کو اپنے دل و دماغ میں رکھنی ہے وہ یہ کہ اللہ کا ڈر، اور اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس اللہ کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ انما النجوى، بے شک یہ سرگوشی والا جو معاملہ ہے نا، من الشیطان، یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان، جو لوگ ایمان لائے ہیں، وہ غمزدہ ہو جائیں، غم میں مبتلا ہوں، ولیس بضارہم شیئا، اور یہ شیطان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، شیئا الا باذن اللہ، سوائے وہی جو اللہ کے حکم سے ہو۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المتوکلون، ایمان والوں کو، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا، کشادگی اختیار کرو، فی المجالس، اپنے بیٹھکوں میں، نشستوں میں، فافسحوا، جب بھی کشادگی اختیار کرنے کے لیے کہا جائے نشستوں میں، فافسحوا، تو کشادگی اختیار کر لو۔ یفسح اللہ لکم، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا،
اور جب تم سے کہا جائے انشزو اٹھ جاؤ یا اس مجلس سے نکل جاؤ، فانشزو تو نکل جاؤ، وہاں سے ہٹ جاؤ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لے آئے، والذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتے ہیں جو علم والے ہیں۔ درجات، بہت ساری بلندیاں، بہت سارے درجات اللہ بلند کر دیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو باخبر ہیں، یعنی تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ یہ 3 آیات جن کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، ان آیات سے اس بات کا تو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ آیات ہم میں سے ہر ایک کو جب اللہ نے خطاب کیا ہے تو کن باتوں کی طرف ہمیں گائیڈ کیا جا رہا ہے، اس کا اندازہ تو ہم میں سے ہر ایک کو ہو چکا ہوگا۔ اور جو پچھلی مجلس میں حاضر تھے انہیں یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی سرگوشی کے سلسلے میں جو باتیں ارشاد فرمائی، اس میں بتایا کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو سرگوشی سے منع کر دیے گئے، یعنی انہیں نصیحت کر دی گئی کہ اس طرح کی سرگوشی نہ کرو، چپکے چپکے باتیں نہ کرو۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، لیکن یہ لوگ پھر سے اسی کی طرف واپس پلٹ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو سرگوشیاں کرتے تھے کوئی خیر والی بات نہیں تھی۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور یہ لوگ جو سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی اور ظلم کی اور رسول کی مخالفت کی، تو لہذا ان کو اس سے رکنے کے لیے کہا گیا، انہیں منع کیا گیا، تو یہ پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری برائی ان لوگوں کی جو منافقین اور یہود تھے، جب یہ آپ کے پاس پہنچتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، اور جب یہ آپ کے پاس پہنچتے ہیں حَيَّوْكَ تو آپ کو سلام کرتے ہیں بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، وہ سلام وہ نہیں ہوتا جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے، جو اللہ نے آپ کو جن الفاظ سے سلام کیا ہے، السلام علیکم، یہ الفاظ نہیں ہوتے۔ اور یہ الفاظ جو استعمال کرتے تھے، سلام ایک دعا ہے تو دعا کے بجائے وہ بد دعا کرتے تھے، السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے تھے، تم پر سلامتی ہو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ اپنی دشمنی کو چھپاتے ہوئے اس انداز سے جو ہے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنے زبانوں کو بگاڑ کر اس انداز سے کہتے تھے کہ سننے والا شاید یہ سمجھ جائے کہ بھئی سلام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگ سلام کا جو لام جو ہے اس کو حذف کر دیتے تھے اور کہتے السلام علیکم، اور سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ السلام علیکم، لیکن وہ لوگ حقیقت میں کہتے تھے السلام علیکم، یعنی السلام علیکم تم سلامت رہو، اور یہ لوگ کہتے تھے السلام علیکم تم برباد ہو جاؤ، تمہیں ہلاکت آئے، تم مر جاؤ۔ اس معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیا کرتے تھے، اور دیکھنے کے لیے سامنے والا جو ہے یہ سمجھتا کہ یہ لوگ سلام کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہر بھید کو جاننے والا ہے، ہر راز کو وہ علم رکھنے والا ہے، تو اس نے ان لوگوں کی نیتوں کا افشا کر دیا، اور اس طرح یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہیو کرتے تھے اس کو اللہ نے واضح کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کی دل کی بات کو بھی اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر واضح کر دیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، یہ حرکت تو اتنی جو بری تھی، دعا کے بجائے لوگ بد دعا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی ان کے راز کو جاننے والا نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں کہا کرتے تھے
لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اس کا مطلب یہ اللہ بھی بے خبر ہے، اور اگر اللہ باخبر بھی ہے تو یہ جو سامنے والا نبی نہیں، یہ جھوٹا ہے، اس وجہ سے ہمارا جو ایک ہماری جو حرکت جو ان پر واضح نہیں ہو رہی، ان کو نہیں معلوم ہو رہا ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حسبہم جہنم، ان کے لیے کافی ہے جہنم، کیونکہ یہ جو معمولی مذاق نہیں ہے، یہ معمولی ٹھٹول نہیں ہے، یہ معمولی جو ہے حرکت نہیں ہے ان کی، یہ بہت بڑی جو حرکت ہے، یہ بہت بڑی جو ہے ان کی طرف سے بدماشی ہے، جس کا خمیازہ جو یہ لوگ بھگتیں گے جہنم میں، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہود اور منافقوں کی یہ حرکت کو اللہ نے واضح کیا، اور اس میں اہم ترین جو بات جو تھی کہ ان کی سرگوشیاں جو ہوتی تھیں، ان کی نجی مجلسوں میں، آپس کے بیٹھکوں میں، یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف پلاننگز کرتے تھے، کس طرح مسلمانوں کو ستایا جائے، کس طرح نبی سے دشمنی مول لی جائے، اور کو تکلیف کیسے دی جائے، اور اسی طرح معصیت رسول کے ساتھ ساتھ العدوان، ظلم و زیادتی کیسے ہم کریں، ظلم کے جتنے معاملات ہیں اس کو جو ہے اپنی بیٹھکوں کے اندر، اپنی جو مجلسوں کے اندر، اپنی سٹنگز کے اندر یہ لوگ جو ہے مسلمانوں پر ظلم کس طرح جو ہے ڈھایا جائے، یہ پروگرام بناتے تھے بالاسم، اور ان کی مجلسیں گناہ والی مجلسیں ہوتی تھیں، وہاں پر کوئی خیر نہیں ہوتا تھا۔ تو جب ان کو منع کیا گیا کہ اس طرح کی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ سرگوشیاں جو ہے یہ خیر والی نہیں ہیں، یہ گناہ والی سرگوشیاں، یہ گناہ والے جو ہے خسر پسر، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، یہ رسول کی مخالفت والی جو ہے یہ بیٹھکیں ہیں، ان سے منع کیا گیا، تو پھر بھی یہ باز نہیں آتے تھے، وہی کام بار بار کرتے چلے جا رہے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا نہیں ہے، لیکن جانتا بھی ہے، لیکن یہ رسول جو ہے چونکہ نبی نہیں ہے، یہ جو ہے اس پر جو ہے وحی وغیرہ کا جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، تو اس وجہ سے اس تک یہ معلومات پہنچیں گی بھی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی جانتا ہے، اس رسول کو بھی اللہ نے باخبر کر دیا، اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے یہ جہنم ہوگا، جب تم وہاں پہنچو گے تو تم اپنی سرگوشیوں کے بارے میں وہاں خبر کیے جاؤ گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے مسلمانوں کے خلاف، اس رسول کی مخالفت میں تم اندھے ہو گئے تھے، تم مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرنے میں تمہاری جو بیٹھکیں تھیں، تمہارے اقوال و افعال جو تھے، اس کا باقاعدہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اب منافقوں اور یہودیوں کی اس روش کو، اس گندگی کو اللہ ظاہر کرنے کے بعد، ان کی خباثت کو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا دو حیثیت سے، ایک تو یہ ان کی سرگوشیاں، اور دوسری چیز کیا ہے کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جب سلام کرتے تھے تو سلام جو دعا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو السلام علیکم، تو وہ دعا دیتا ہے تم سلامت رہو، اللہ تم پر سلامتی نازل کرے۔ تو اس دعا کے بدلے میں یہ لوگ جو بد دعا دیتے تھے، اور جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری اس بات کو جو ہے کوئی باخبر نہیں ہو سکتا، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں السلام کی جگہ میں السلام کہہ رہا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور تمہیں جو ہے اس گھنونے مذاق کا، اور جو ہے یہ تمہاری جو اندرونی خباثت جو ہے، دشمنی جو ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جہنم کی شکل میں تمہیں دینے والے ہیں۔ تو ان باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ اب جو ہے مسلمانوں کو، یہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے پیار بھرے انداز سے اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو پکارتے ہیں، اور یہ اللہ جب پکارتے ہیں ان الفاظ سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور قرآن کریم کے اندر 89 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے اس طرح پکارا ہے ایمان والوں کو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب جب بھی اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں ایمان والوں کو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب تم پڑھو قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تو فرع سمعک، تمہارے اس کان کو، تمہارے سننے کو اس طرف متوجہ کر دو، اور بڑے غور سے سنو، اس لیے کہ رب العالمین جب یہ الفاظ سے ایمان والوں کو پکارتے ہیں تو
تو پھر وہاں پر اما خیر یؤمر بہ، وہاں پر کوئی خیر والی بات ہوگی جس کا حکم دیا جا رہا ہے، او شر ینہی عنہ، یا پھر وہاں پر کوئی شر والی بات ہوگی جس سے روکا جا رہا ہے، کوئی حکم ہوگا وہاں پر، کوئی ایسی چیز ہوگی جو کسی خیر کی طرف اللہ تعالیٰ تم کو لانا چاہ رہے ہیں، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اس طرح کرو، یا پھر کوئی شر والی بات ہوگی، کوئی شیطانی بات ہوگی، کوئی شیطانی حرکت ہوگی جو بیان کر کے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایمان والو اس سے بچو، یہ نہ کرو۔ تو یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنو، قرآن کریم کے اندر جو الفاظ جہاں جہاں بھی استعمال کیے گئے ہیں، اس کے بعد وہاں پر کوئی خیر والی بات ہے جو ہمیں کرنا ہے، یا کوئی شر والی بات ہے جسے ہمیں رکنا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کس بات کی طرف ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایمان والے اس طرح کریں۔ اب یہود اور منافقین کی جو روش پچھلی آیات میں بیان کی گئیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکار کر فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے اپنے رب پر، کہ وہ رب تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے تم پر بھی، اس پوری کائنات پر بھی، اور وہی اکیلا معبود بھی ہے، تمہاری عبادتوں کا حقدار بھی ہے، وہ اپنے خصوصیات میں اکیلا ہے، وہ اپنے اختیارات میں اکیلا ہے، اپنے عبادتوں میں وہ اکیلا حقدار ہے۔ اب جب تم نے اس کو اس طرح تسلیم کر لیا کہ وہ رب ہونے میں بھی اکیلا ہے، اس کے ناموں اور صفات میں بھی اکیلا ہے، اور وہ اپنے عبادتوں کا بھی اکیلا حقدار ہے، جب تم تسلیم کر لیے تو پھر اے لوگو اب اس بات کی طرف توجہ دو۔ وہ کیا ہے؟ اذا تناجیتم، جب تم سرگوشیاں کرنے لگو، اذا تناجیتم اذا اردتم ان تتناجوا، یعنی جب تم سرگوشیاں کرنے کا ارادہ کر لو، ایک دو آدمی تین آدمی مل کر آہستگی سے بات کرنا اگر شروع کرو، یہ ایسے ہی جیسے اللہ نے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب نماز کے لیے کھڑے، ابھی نماز میں داخل نہیں ہوئے تو اس سے پہلے حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کے لیے کیا کچھ تیاری کی جائے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن پڑھنے لگو، جب قرآن پڑھو نہیں، قرآن پڑھنے لگو، جب پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ کہہ لیا کرو۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی جب تم سرگوشیاں کرنے کے لیے تم بیٹھو تو اس بات کو ذہن میں رکھو، فلا تتناجوا بالاثم، تین باتوں کا خیال رکھو، یہ تین چیزیں تمہاری مجلسوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ آہستگی سے جو تم گفتگو کر رہے ہو نا، اب یہ آہستہ آہستہ جو گفتگو کی جانے والی جو مجلسیں ہیں، تو تمہاری مجلسوں میں، اہل ایمان کی مجلسوں میں اور اہل کفر اہل نفاق کی مجلسوں کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ ان کی مجلسیں گناہوں سے بھری ہوتی ہیں، ان کی مجلسوں کے اندر رسول کی مخالفتیں ہوتی ہیں، ان کی مجلسوں کے اندر ظلم اور دشمنی کا جو اظہار ہوتا ہے، وہاں پر وہ پلاننگز ہوتے ہیں، اور تم اہل ایمان ہو اور تمہاری جو بیٹھکیں نجی مجلسیں، تمہاری جو ہے آپس کی جو ہے رازداری والی جو باتیں ہوں، ان باتوں کے اندر یہ تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جن تین چیزوں کو یہ اہل کفر اہل نفاق اختیار کرتے ہیں، اور وہی تین چیزیں جو اللہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ تم فلا تتناجوا، تو لہذا رازداری کی باتیں نہ کرو، بالاثم، اگر گناہ والی بات ہے، گناہ کا کوئی بھی کام ہے، گناہ کا کوئی بھی قول ہے، گناہ کا کوئی بھی وہاں پر مسئلہ ہے، گناہ کا کوئی ارادہ ہے، تو بچو، اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لو، کیونکہ ان اہل کفر میں یہ ایمان نہیں ہے کہ رب انہیں دیکھ رہا ہے، رب انہیں پوچھے گا، وہ اللہ تعالیٰ ان کے راز کو ظاہر کر دے گا، اس پر انہیں یقین نہیں ہے۔ لیکن تم اہل ایمان ہو، جو رب پر جو ہے اتنا ایمان ہے، تمہارا اتنا جو ہے یقین ہے کہ وہ رب تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دلوں کا راز بھی اس کے سامنے جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ جب یہ رب تمہیں منع کر رہا ہے کہ تم نہ سرگوشی کرو، رازداری والی باتیں جب تمہاری اگر ہوں تو پہلی بات ہے کہ اس میں گناہ والی کوئی بات نہ ہو۔ دوسری بات والعدوان،
ظلم و زیادتی والی کوئی بات نہ ہو، کسی کا حق مارنے کی کوئی بات نہ ہو، کسی کو ایذا پہنچانے کی کوئی بات نہ ہو، کسی کو تکلیف دینے والی کوئی بات نہ ہو، عدوان والی کوئی بات نہ ہو۔ پھر تیسری بات وہ معصیت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کے نافرمانی والی کوئی بات نہ ہو، آپ کے خلاف کوئی وہاں پر کوئی پلاننگ نہ ہو، آپ نے جو بات کہی ہے اس کے خلاف وہاں پر تم اپنی مجلسوں کے اندر کوئی ذکر کر رہے ہو، کوئی سرگوشی کر رہے ہو، ان کی کسی بات پر ناراضی کا اظہار کر رہے ہو، ان کی بات میں پسند نہیں آ رہی، وہاں پر اپنی بیٹھک کے اندر اس کے بارے میں تم تذکرہ کر رہے ہو، تو جان لو یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں، تمہیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اور تمہیں کرنا کیا ہے؟ اگر سرگوشی کرنا ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو جو راہ بتائی ہے وہ کیا ہے؟ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ، نیکی کی باتیں، اچھائی کی باتیں، معروف کی باتیں، منکر کی نہیں، گناہ کی نہیں، بلکہ جس کام کے اندر نیکی ہے، خیر ہے، اللہ کی رضامندی ہے، رسول کی فرما برداری ہے، دین اسلام جو چاہتا ہے، صدقہ اور خیرات والی جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی جو باتیں ہیں، نبی نے جو باتیں بیان کی ہیں، ان باتوں کا ڈسکشن ہو، ان باتوں کو جو ہے تم جو ہے وہاں پر اپنی مجلسوں کے اندر اختیار کرو، قرآن کی باتیں ایک دوسرے کو سکھاؤ، رسول کی تعلیمات ایک دوسرے کے درمیان میں پھیلاؤ، تو تمہاری مجلسیں بر سے آباد ہوں۔ بر کا مطلب نیکی، بر کا مطلب اچھائی ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے البر الرحیم، جو سورۃ الطور میں اللہ نے فرمایا انہ هو البر الرحیم، کہ وہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی جو ہے نیکی والا ہے، اچھائی والا وہ رب ہے، جو اچھائی کو پسند کرتا ہے، اچھے لوگوں کو وہ نوازتا ہے، اور اچھے لوگوں کا ٹھکانہ آخرکار جہاں پر اچھی باتیں ہیں، اچھے کام ہیں اور اچھی نعمتیں ہیں، بلند ترین نعمتیں ہیں جو اچھے لوگوں کے اللہ نے جنت کی شکل میں رکھی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ تو بر کا مطلب اچھائی، اچھے کام، اچھی باتیں، اچھے اقوال، اچھے اعمال۔ تو اگر سرگوشی کرنی ہے تو ان باتوں کی کرو، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وصیتیں کرنا، نصیحتیں کرنا ہے، رازداری سے بھی کسی کو کچھ بتانا ہے، تو وہ بات وہ ہو جو اچھی ہو، جو رب کو پسند آئے، جو نبی نے جس کے بارے میں فرمایا ہو، جو معروف بات ہو۔ کل معروف صدقہ، کہ ہر بات جو ہے، ہر اچھی بات وہ نیکی ہے، ہر اچھی بات پر اللہ اجر دیتے ہیں، تو وہ اجر والی جو باتیں ہوں جو تمہاری بیٹھکوں کے اندر جس کو ڈسکس کیا جائے۔ والتقویٰ، اور دوسری بات ہے کہ اللہ سے ڈر والی وہ باتیں ہوں، تقوی والی وہ باتیں ہوں، پرہیزگاری والی باتیں ہوں، رب کی جنتوں کو پانے والی وہ باتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ بات ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ ڈر اگر تمہارے دلوں کے اندر اگر آ جائے نا، تو پھر تمہاری جو نجی مجلسیں ہیں ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی، تمہاری نجی مجلسیں بھی اتنی ہی پاک ہوں گی جتنی جو ہے تمہاری ظاہری مجلسیں، تمہارا دن، تمہاری راتیں بھی اتنی ہی جو پاک و صاف ہوں گی جتنی جو ہے تمہارے دن والی باتیں ہوں گی۔ تم لوگوں کے سامنے جو اچھے بن رہے ہو تو تمہاری انڈیویجول لائف کے اندر تمہاری وہ لائف جو ہے تم اپنے خاص یاروں کے ساتھ، خاص سہیلیوں کے ساتھ، اپنے خاص دوستوں کے ساتھ جو شیئر کرتے ہو نا، یہ بھی وہی ہوگا جو تم علی الاعلان جو کر رہے ہو۔ تمہارے دن و رات کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا، تمہاری جو ہے تنہائی والی زندگی اور لوگوں کے سامنے والی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور یہ تقویٰ اگر دل کے اندر اگر آ جائے، اللہ کا ڈر اگر ہمارے دلوں میں اگر آ جائے، تو پھر ہمارے اقوال بھی درست، ہمارے اعمال بھی درست، بلکہ ہماری نیت اور ارادے بھی درست ہو جائیں گے، کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہمیشہ جو ہے تقوی کی اللہ وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ یہی جو بنیاد ہے، یہی بنیاد ہے کہ انسان جو ہے راہ راست پر اگر آ جائے، اللہ سے ڈر کر انسان اپنی زندگی کو سیدھا کر لے، تو پھر وہاں پر خیر ہی خیر ہوگا، ہر شر سے وہ بچے گا، کیونکہ وہ ڈر رہا ہے اپنے رب سے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے وہ پریشان ہے۔ وہاں پر جو ہے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا، میرے اعمال جب پوچھے جائیں گے تو میرے پاس کیا جواب ہوگا،
یہ تصور ہمیشہ اس پر انسان پر غالب ہوتا ہے جو تقوی والا بنتا ہے۔ یوم یقوم الناس رب العالمین، کہ جب وہ رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، تو اس کھڑے ہونے کے لیوم عظیم، یہ عظمت والا دن ہے، بڑا ہی خطرناک دن ہے، بڑا خوفناک دن ہے، جس میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے، حساب و کتاب لیں گے، ہر ذرے ذرے کا اللہ حساب لیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ اگر ذرے کے برابر، تنکے کے برابر بھی اگر انسان نے خیر کیا ہے تو خیر کو وہاں پر پائے گا، تنکے کے برابر بھی اگر کسی انسان نے شر کیا ہے، برائی کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے یا غلط کام کیا ہے، تنکے کے برابر وہ گناہ ہے، تو وہ گناہ بھی وہاں پر وہ پائے گا، دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے۔ تو اس دن کا خوف انسان پر جب طاری ہو جاتا نا، تو پھر یہ ہے وہ تقوی والا بندہ، جس میں وہ جو کام بھی کرے گا یہ سوچ کر قدم آگے بڑھائے گا کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ رب کو راضی کرنے والا کام ہے یا رب کو ناراض کرنے والا کام، اس کام پر مجھے اجر ملے گا یا پھر اس کام پر مجھے گناہ ملے گا، اس کام کے ذریعے سے اللہ میرے درجات کو بڑھائیں گے یا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کے اندر میں گر پڑوں گا۔ تو ہر قدم پر وہی اس کی یہ سوچ غالب آتی جائے گی کہ جو بھی میں کہہ رہا ہوں یہ قول کیا ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ رب جو ناراض ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان جو ہے ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کی نظر میں بڑی معمولی ہوتی ہے، اس میں جس کے جو ہے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کی طرف انسان توجہ دیتا نہیں ہے، بڑی معمولی بات سمجھتا ہے، کہہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی خطرناک بات ہوتی ہے کہ اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ جہنم کے نیچے گڑھے میں اللہ اس کو دھکیل دیتے ہیں۔ یہ زبان جو ہے انسان کو، ھذا الذی اوردنی الموارد، حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ زبان کو آپ پکڑ کے کھینچتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ ہے جو مجھے ہلاکت والی جگہوں پر لے جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زبان کی وجہ سے میں پھنس جاؤں۔ تو اس زبان کے کھلنے سے بھی پہلے انسان یہ سوچتا ہے، تقوی والا بندہ، کہ ایسا نہ ہو کہ اس زبان سے کوئی گناہ والی بات سرزد ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے گناہ والی بات اس زبان سے یہ کہ ہم کسی کو گالی دیں، کسی کی شان میں گستاخی کریں، یا کسی کی عزت اچھالیں، یا کسی کے بارے میں غیبت کریں، یا کسی پر تہمت لگائیں، یہ سب زبان کی غلطیاں ہم جانتے ہیں۔ لیکن بعض ایسی بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم جو زبان سے کہہ دیتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے زبان سے کسی دوسرے کو کتنی تکلیف دی ہے، کہ اس زبان سے نکلا ہوا کلمہ رب کے ہاں جو ہے کتنا جو ہے خطرناک جو ہے اس کو رکھا گیا، اور اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہیں جو ہے اتنی گہرائی میں جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینک نہ دے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو تقوی والا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے زبان کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اپنے ارادوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور اپنے اعمال کو بھی جو سیدھے رکھتا ہے، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہمیشہ جو ہے آگے بڑھتا ہے، اسی کوشش میں ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں تمہاری نجی جو مجلسیں جو ہیں، تمہاری جو آپس کی سرگوشیاں جو ہیں، دو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، تین ہے، چوتھا کوئی نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر تصور یہ ہونا چاہیے کہ جیسا اس سے پہلے کی بات آئی، الا هو معهم اینما کانوا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ، اپنے جو ہے قدرتوں کے ساتھ، اپنے جو ہے باخبر ہونے کے اس صفت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس سننے کی اس صفت کے ساتھ اللہ وہاں پر موجود ہیں، اپنی صفات کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ موجود ہیں۔ تو ایمان والے بندے جب اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں تو پھر ان کی نجی مجلسوں کے اندر یہ تصور موجود ہوتا ہے، چاہے ہم کتنی ہی آہستگی کے ساتھ کوئی بات ہم کیوں نہ کریں، لیکن رب ہے جو سننے والا ہے، رب ہے جو دیکھنے والا ہے، رب ہے وہ جو علم والا ہے، ہم جو باخبر ہے ہم سے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو اس طرح ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، حشر کے میدان میں تم پلٹ کر وہاں پر جمع ہوگے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر
جب تقوی والی باتوں کا اللہ نے حکم دیا تو فرمایا اب تم تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مجلسوں کے اندر تقوی والی باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کہیں تمہارے ان نجی مجلسوں میں جو حرکات جو ہوں، جو غلط باتیں جو ہوں، جو کہ ظلم زیادتی والی باتیں اگر ہو گئیں تو وہ اللہ پکڑنے والا بھی ہے، اس کا خیال کرو۔ تو اسی وجہ سے کفارۃ المجلس بھی جو ہمیں سکھائی گئی، جو سبحان جو ہے مجلس کے اختتام میں کفارے کے جو کلمات جو ہمیں سکھائے گئے، جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان کلمات کو اگر ہم جو ہے مجلس کے اختتام میں اگر پڑھ لیں تو اگر اس کے اندر خیر کی باتیں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے قیامت کے دن ایک تحفے کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کو اجر و ثواب کی زیادتی کے ساتھ اللہ ہمیں جو ہے وہاں پر جو ہے ہمارے سامنے رکھیں گے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی اول فول باتیں ہوئیں، کوئی غلط باتیں ہو گئیں، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں جو ہے اگر ہم نے وہاں پر جو ہے کچھ ایسی باتیں جو بیکار والی جو باتیں جو ہیں، لغو جو باتیں ہیں، ان باتوں کو ہم نے اس میں کیا ہے تو وہ یہ کلمات جو ہے کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے مجلسوں کو پاک و صاف رکھنا، مجلسوں کو ہر گناہ کی آلودگی سے پاک رکھنا، یہ ایمان والوں کا کام ہے، اور اس میں بھی تقوی والوں کا کام ہے، کیونکہ ایمان تو جو ہے ہر آدمی الحمدللہ جو بھی جو ہے ارکان ایمان پر جو یقین کر لے وہ ایمان والا ہے، لیکن تقوی والا جو اس سے اوپر کا درجے والا ہے، جو اپنے ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بصیر و علیم ہونے سے وہ دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے جو ہے موجود بھی ہیں، تو یہ تصور اس کو گناہ کی طرف بڑھنے نہیں دیتا۔ اگر بڑھ بھی گیا اپنے جو نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، تو اس گناہ پر برقرار نہیں رہتا، فوری طور پر توبہ کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ یہ تقوی والوں کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے یہاں پر فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ تمہیں مرنے کے بعد چھوٹنے والی نہیں ہے، زندگی یہیں سے ختم ہونے والی نہیں ہے، تمہیں پھر سے اٹھایا جائے گا اور پھر سے رب کی حضور پیش کیا جائے گا۔ وہ حشر کا میدان قائم ہوگا جہاں پر جو ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے تم ننگ دھڑنگ جو پیدا ہوئے تھے، اس دنیا کے اندر آئے تھے، جسم پر ایک کپڑا تک نہیں تھا، اسی طرح قبر کے پیٹ سے بھی تم اٹھائے جاؤ گے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ وہاں پر جو ہے تم ننگے بدن اور جو ننگے پیر، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اسی طرح بغیر ختنہ کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح قبر کے پیٹ سے بھی جب انسان اٹھے گا، یہ تینوں باتیں وہاں پر بھی ہوں گی کہ ننگے بدن ہوں گے لوگ، ننگے پیر ہوں گے، اور بغیر ختنہ کے جو لوگ ہوں گے، اور وہاں پر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اور سب جو ہے اللہ کے حضور ایسے پہنچیں گے سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، وہاں پر کوئی دوڑ لگا کر ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھ کر دوڑ لگائے گا رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے، اس کو اس کی جگہ بتا دی جائے کہ اس کو کہاں کھڑا ہونا ہے، تو وہ گول اس کو دے دیا جائے کہ یہاں پر تجھے پہنچنا ہے، تو دوڑ لگا کر رب کے حضور سب بستہ کھڑنے کے لیے وہ وہاں پر جو ہے پہنچے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو اللہ کے حضور جو ہے یہ حشر جو ہوگا، حشر کا مطلب جمع کرنا، اللہ تعالیٰ جمع کریں گے سب کو اپنے حضور حساب و کتاب کے لیے۔ تو یہ مرحلہ یہ آنے والا، جس طرح موت یقینی ہے تو یہ مرحلہ بھی یقینی ہے، یہ حشر میں جمع ہونا بھی یقینی ہے، پھر اس کے بعد حساب و کتاب والا مرحلہ بھی یقینی ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ رازداری کے ساتھ ہم نے یہ کام کر لیا ہے، رازداری کے ساتھ ہم نے پلاننگ کر لی ہے، رازداری کے ساتھ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں، یہ ہمارا اپنا خفیہ مشن ہے، ہمارے خفیہ یہ حرکتیں ہیں، ہمارا خفیہ آپریشن ہے، یہ ہمارے خفیہ جو ہے یہ چالیں ہیں، یہ کسی کے علم میں نہیں، یہ نہ سمجھو۔ وہ رب جو ہے ہر چال کو جاننے والا ہے، اور رب ہر بات سے جو ہے واقف ہے، تو اس رب سے ڈرو، اس رب کا تصور کرو تاکہ ان گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ایک وہاں پر جو ہے یہی بات ایک اور انداز سے اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم،
کہ ان کی جو ہے سرگوشیوں کے اندر، ان کی نجی مجلسوں کے اندر، ان کی خفیہ بیٹھکوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، الا، ہاں اگر کوئی خیر اگر ہے تو الا من امر بصدقۃ، وہ جو بندہ جو خفیہ طور پر صدقے کا، کسی نیکی کا حکم دے، وہ نیکی چاہے زبان والی نیکی ہو یا عمل والی نیکی ہو، وہ نیکی جو ہے اس کے بدن سے صادر ہونے والی نیکی ہو یا جو ہے وہ مالی نیکی ہو، الا من امر بصدقۃ، صدقہ سے مراد صرف مالی نیکی نہیں ہے بلکہ ہر نیکی جو صدقے میں شمار ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ، کہ سبحان اللہ کہنا یہ نیکی ہے، اور الحمدللہ کہنا نیکی ہے، اللہ اکبر کہنا نیکی ہے، پھر فرمایا والامر بالمعروف صدقہ، اور نیکی کا حکم دینا نیکی ہے، والنہی عن المنکر صدقہ، اور منکر سے، برائی سے روکنا یہ نیکی ہے۔ تو آپ نیکیوں کی لسٹ گنواتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا راستے سے کسی کانٹے کو ہٹا دینا یا پتھر تکلیف دے پتھر کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ تو صدقہ سے مراد نیکی ہے، چاہے جو وہ فزیکل اعتبار سے انسان کرے، زبان سے کرے، اپنے جسم سے کرے، اپنے بدن کے کسی عضو سے کرے، یا مال خرچ کر کے جو ہے وہ نیکی کرے، یہ سب نیکی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی نجی مجلسوں کے اندر، خفیہ مجلسوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، لیکن خیر کہاں ہے؟ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یہ تین نیکیوں کو اللہ پر گنواتے ہیں۔ ایک تو وہ جو کسی نیکی کا حکم دے، من امر بصدقۃ، اپنے صدقے کا، وہ جو ہے اپنی نجی مجلس میں رازداری کے ساتھ وہ صدقے کا حکم دے دے، جیسے جو ہے 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جو جگہ دیں گے، اس میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرے، ایسا خرچ کرے اس کا اخلاص اتنا خفیہ ہو، اس کا جو ہے یہ جو ہے مال کا خرچ کرنا اتنا خفیہ ہو کہ اگر وہ داہنے ہاتھ سے دے رہا ہے اللہ کے راہ میں تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ اس نے کیا دیا، خود اپنے آپ سے بھی اس کو وہ بیگانہ ہے، اس کا اپنے آپ سے بھی جو وہ بے خبر ہے کہ وہ کیا دے رہا ہے، گن گن کر نہیں، اور جو ہے دکھا کر نہیں، دوسروں کو جو بتا کر نہیں، وہ اللہ کے راہ میں خفیہ طور پر جو دینے والا جو بندہ ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کی خفیہ مجلسوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، ہاں کوئی خفیہ طور پر جو ہے صدقے کا حکم دے دے، الا من امر بصدقۃ او معروف، یا جو ہے کوئی جو ہے بھلائی کا حکم دے دے، کوئی جو ہے بھلائی کی بات کر دے، کوئی بھلائی کے سلسلے میں، کسی نیکی کے سلسلے میں کسی گائیڈ کر دے، او اصلاح بین الناس، یہ دو بندے جو آپس میں کٹے ہوئے ہیں، لڑے ہوئے ہیں، الگ ہوئے ہیں، تو ایسے بندوں کو ملانے کے لیے وہاں پر کوئی جو ہے خیر والی بات جو کہہ کر ان کو ملا دے، تو یہ چیزیں وہ ہیں جو خفیہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے بیٹھکوں کے اندر جو چیز ہوگی وہ یہ کہ وہاں پر نیکی ہی نیکی ہوگی، وہاں پر تقوی والی باتیں ہوں گی، اللہ کا ڈر ہوگا، رسول کی جو مخالفت نہیں بلکہ رسول کی متابعت اور ان کی اطاعت، یہ مسئلے وہاں پر ہوں گے۔ تو پھر یہ بیٹھکیں اگرچہ کہ نجی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ خفیہ کیوں نہ ہوں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی ان کو دینے والے ہیں۔ پھر فرمایا انما النجوى من الشیطان، ہاں جو ان باتوں کو چھوڑ کر، نیکی کو چھوڑ کر، تقوی والی باتوں کو چھوڑ کر، لوگوں کی اصلاح والی باتوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے اندر خیر پھیلے، لوگوں کے اندر جو ہے اچھائیاں آئیں، ان چیزوں سے ہٹ کر جو گناہ والی جو باتیں ہوتی ہیں، جو تکلیف دہ، دوسروں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تکلیف دینے والی جو بیٹھکیں جو ہوتی ہیں، جہاں پر پلاننگز کی جاتی ہیں کہ ظلم زیادتی کیسے کی جائے، مسلمانوں کو کیسے برباد کیا جائے، ایمان والوں کو ایذا رسانی کیسے ہو، ان کو ہم تکلیف کیسے دیں، رسول کی مخالفتیں کیسے ہوں، تو اس طرح کی جو مجلسیں جو ہوتی ہیں نا، جس سے ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایمان والوں کے خلاف یہ سازشیں ہوتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا انما النجوى من الشیطان، کہ اس طرح کی سرگوشیاں جو ہوتی ہیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا جو ہے ساتھی، ان کا پارٹنر جو ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والے غمگین ہو جائیں، ایمان والوں کو جو ہے ان کو تکلیف پہنچے، کیونکہ ان بیٹھکوں کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو کیسے تکلیف پہنچائیں،
ایمان والوں کو جو کیسے برباد کریں، اہل اسلام کو جو کس کے خلاف سازشیں کیسے عمل میں آئیں۔ تو یہی مجلسیں جو ہوتی ہیں ایمان والوں کے خلاف، رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف، یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے۔ ان کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، ساتھی ہی نہیں بلکہ ان کا ڈائریکٹر خود بھی شیطان ہوتا ہے، یہ ان کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ جس طرح جو ہے جنگ بدر کے وقت میں شیطان خود حاضر ہوا تھا، شیطان خود ہی حاضر ہوا تھا ایک نزدیک بوڑھے کی شکل میں، ایک جو ہے قبیلے کے سردار کی شکل میں، اور وہاں پر گائیڈ کر رہا تھا کہ کس طرح جو ہے لڑائی لڑی جائے، کس طرح جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے محاذ آرائی کی جائے، کس طرح مسلمانوں پر فتح یابی ہو سکتی ہے۔ یہ سب جو باتیں جو ہے مشرکین کو گائیڈ کر رہا تھا ایک قبیلے کا سردار بن کر، لیکن جیسے فرشتوں کا نزول ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ لوگ جو پکارنے لگے تم کدھر جا رہے ہو، ابھی تو لڑائی شروع ہونے والی ہے، ابھی تو لڑائی جو ابھی جاری ہے، تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو چیزیں تم دیکھ نہیں پا رہے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہی لیکن مجھے نظر آ رہی ہیں، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ بڑا جو سخت پکڑنے والا ہے۔ بھاگ کھڑا ہوا۔ تو یہ شیطان کا کام ہی ہے، تو جو خیر کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف اس طرح کی سازشیں وہ کرنے والوں کا وہ ساتھ دیتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے، اور جو ہے جہاں تک ہو سکے ایمان والوں کو تکلیف دینے کے لیے لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے، کافروں کو جو اس کے ساتھی ہیں، جو اس کے ساتھ جلنے والے، اس کو پتہ ہے کہ کون اس کے ساتھ جائے گا، اس کی جو ہے اطاعت کرتے ہوئے اس کے ساتھ کون کون جلے گا، اس کے بارے میں جو اس کا اندازہ، بلکہ بعض لوگوں کے بارے یقین بھی ہوتا ہے اس کو، یہ میرے ساتھ جلنے والا، تو ان کو ساتھ لے کر ایمان والوں کے خلاف وہ حرکتیں کرتا ہے تاکہ ایمان والے پریشان ہوں اور ایمان والوں کو تکلیفیں دیں۔ تو اسی کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو ہے جو نظر حسد والے معاملات جو چلتے ہیں یہ بھی جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ در حقیقت جو ہے نظر تو لگتی ہے، العین حق، نظر لگتی ہے، نظر کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر کب ہوتا ہے؟ جب شیطان وہاں پر موجود ہو، شیطان داخل ہو، کیونکہ نظر جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہریلی تیر ہے۔ جب وہ اپنی نظر کو، اپنی تیر کو ملاتا ہے، اپنے پاور کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کرتا ہے، نظر لگانے والوں کے ساتھ میں، جہاں پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جہاں پر جو بسم اللہ نہ کہا گیا ہو، جہاں پر جو ماشاء اللہ یا تبارک اللہ یا بارک اللہ فیک اس طرح کے کلمات جہاں نہ کیے گئے ہوں، تعریف وہاں پر کی گئی ہو، تو یہاں پر شیطان اپنی نظر ملانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اور جہاں اگر وہاں پر ذکر و اذکار والا معاملہ نہیں ہے، وہاں پر جو اذکار کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے، عقید توحید کے ذریعے سے وہاں پر حفاظت کا معاملہ نہ ہو، تو پھر شیطان کے لیے کھلا میدان ہوتا ہے، جہاں پر حسد اور نظر والے معاملات جو شیطان کی طرف سے آگے جو ہے تیر بن کر چبھتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو ہے جو کچھ بھی ضرر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا حکم اگر وہاں پر ہو تو ضرر بھی وہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ پورے جو شیطانی معاملات ہوتے ہیں جس میں شیطان اہل ایمان کو تکلیف دینے کا آگے بڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا کہنے کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو ہے یہ لوگ جو ہے یہ شیطان جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کسی کو کوئی اہل ایمان میں سے کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتا الا باذن اللہ، سوائے جو اللہ کا حکم ہو، تو پھر وہاں پر جتنا اللہ چاہتے ہیں اتنا نقصان پہنچے گا۔ اور شیطان پوری کوشش کر لے کہ کسی بندے کو جو ہے وہ کسی کی نظر سے یا کسی کے حسد سے اس کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھے، یا سحر کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے، شیطان کی پوری کوشش ہو کہ بندہ ہلاک و برباد ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اگر ارادہ یہ ہو کہ وہ نقصان اس کو نہ پہنچے، اس اہل ایمان میں سے اس بندے کو، تو پھر شیطان اپنی پوری سلطنت کو لگا دے، اپنے پورے افواج کو لگا دے، اپنی پوری جو ہے فورس کو لگا دے، پھر بھی کچھ اس بندے کا بال تک بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ یقین ایمان ہو۔ اسی وجہ سے جہاں پر جو ہے سحر کے بارے میں بات آئی سورۃ البقرہ کے اندر، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو آیت نمبر 102 ہے سورۃ البقرہ کی، وہاں پر جو اللہ نے فرمایا وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ شیاطین کتنا ہی کیوں نہ لگ جائیں جادو کے پیچھے، جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کے لیے، کتنا ہی جو ہے وہ لوگ جو ہے آگے نہ بڑھیں، کتنا ہی وہ لوگ جو ہے اس معاملے میں کوششیں کیوں نہ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ذرہ برابر بھی نقصان یہ پورے شیاطین مل کر نہیں پہنچا سکتے۔
اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ بھی وہی بات یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بگاڑ نہیں کر سکتا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اہل ایمان میں سے، کیونکہ اہل ایمان کون ہے؟ جو رب پر یقین کرنے والے ہیں، رب کی اطاعت کرنے والے ہیں، رب کو راضی کرنے والے، نبی کے طریقے پر ہیں، تو ان کی نمازیں بھی جب اپنی جگہ اپنے اوقات پر خشوع خضوع کے ساتھ وہ نمازیں ہو رہی ہیں، نمازوں کے بعد اذکار بھی ہو رہے ہیں، صبح شام کی حفاظتی اذکار کے ذریعے اللہ کی حفاظت میں ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی جب بندہ پڑھ رہا ہے تو اللہ کی حفاظت میں بھی ہے اور اللہ کی جنتوں کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ سونے سے پہلے انسان آیت الکرسی اور آمن الرسول اس طرح جو پڑھ لیں کفتا، تو یہ دونوں آیتیں آمن الرسول کی آخری کی جو دو آیتیں سورۃ البقرہ کی، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ رات میں جو پھیلنے والا ہر شر سے جو ہے اللہ کی حفاظت میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح فجر کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، عصر کے بعد، سورج ڈوبنے سے پہلے جو اذکار پڑھ لیتا ہے صبح شام کے اذکار، تو ان اذکار کے ذریعے سے رب کی رحمتوں کا بھی وہ مستحق بن جاتا ہے، رب کی برکتیں بھی اترتی ہیں اور ساتھ میں حفاظت بھی ہو جاتی ہے کہ ہر قسم کے شر سے جو شیطان پھیلانا چاہتا ہے، ہر انسانی شر سے، ہر شیطانی شر سے انسان جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا باذن اللہ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ ان شیاطین کے شر میں سے کوئی چیز پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ چیز پہنچے گی، کیونکہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ یہی ایمان والوں کا یقین ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں، کون؟ جو مومنین ہیں۔ مومنین چونکہ رب پر ایمان رکھنے والے ہیں تو بھروسہ بھی اللہ ہی پر ہو، اعتماد بھی اللہ پر ہو، توکل بھی اللہ ہی پر ہو۔ لیکن اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مومن کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو چیز اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور اختیار جو دیا ہے، مطلب جو مینز اختیار کر سکتا ہے، جو اسباب اختیار کر سکتا ہے، ان اسباب کو اختیار کرے، لیکن ان اسباب پر جو ہے وہ یقین نہ رکھے، یقین رب پر رکھے جو ان اسباب کے اندر طاقت پیدا کرنے والا ہے، ان اسباب کو ایکٹیو بنانے والا ہے۔ تو اس رب پر یقین رکھے تاکہ اس سبب کے ذریعے سے اس کو نفع پہنچے، یا کہ اس سبب کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا لے۔ تو یہ جو ہے توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز نہ کریں، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کوئی چیز کرنے کا، پھر بھی آپ کہیں کہ بھائی نہیں بھائی میں اللہ پر یقین رکھنے والا ہوں، اللہ پر توکل کرنے والا ہوں، میں کچھ نہیں کروں گا۔ بیمار ہوئے، اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، آپ جو ہے اپنی بیماری کا علاج کروا سکتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی میں جو اللہ پر توکل کرنے والا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ انسان کے اندر، انسان کے ساتھ اللہ نے جو اسباب بھی رکھے ہیں ان اسباب کو اختیار کرے، لیکن ان اسباب پر یقین نہ کرے، یقین اللہ پر رکھے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ اس کا علاج لیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ بھائی وہ ڈاکٹر جو اس کے پاس شفا ہے، اس کا علاج جو ہے اس کو آپ کو شفا کر دے گا، نہیں، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ، شفا کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ علاج اختیار کیا جائے اور شفا جو اس علاج کے اندر شفا دینے کا اختیار جو رب کو ہے، اس رب پر یقین رکھا جائے، اس رب پر جو ہے انسان توکل کرے، تو یہ جو توکل کا مفہوم جو مختصر سا جو ہے ہمیں سمجھنا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المتوکلون، ایمان والے یعنی مومنین جو ہیں وہ توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے توکل کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے، اور شیطان کے ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اپنے اہل خاندان کو، ہمارے والدین کو، اور ہمارے اہل و عیال کو، اور ہمارے رشتہ داروں کو، اور جن کو بھی ہم جانتے ہیں اور جو ہمیں جانتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان شیاطین و انسانی شرور سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور اپنی جنتوں میں اللہ ہم سب کو داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔